قد جاءکم رسول من انفسہم، رسول آیا جو تم میں سے ہے۔ اب اس نبی کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ جب تم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بےتاب ہو جاتا ہے۔ اس کے تحت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت آلامہا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، اقبال نے کہا تھا مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ اشک برساتی ہے، کسی بھی امتی کو کوئی تکلیف ہو تو حضور بےتاب ہو جاتے۔ یہ امت کے ساتھ حضور کا گہرا ربط ہے اور گہرا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو یوں بیان فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر ناگوار گزرتا ہے، اس پہ گراں گزرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الحدود کے اندر لکھا کہ حضور تشریف فرما ہے تو ایک شخص حاضر ہوا، نام تھا ماعز بن مالک۔ عرض کرنے لگا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ وہ گیا معافی مانگی، لیکن بے چینی اضطراب اتنا تھا کہ پھر پلٹ کے آ گیا۔ پھر عرض کی کہ طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گیا جا کے معذرت کی، معافی مانگی، لیکن بے چینی اضطراب اس کو پھر در رسول پہ لے آئی۔ عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ قال فیما اطہرک، تو حضور نے فرمایا کس جرم سے تجھے پاک کروں؟ تجھے ایک مرتبہ کہا جا چلا جا اللہ سے معافی مانگ، وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو پھر بار بار پلٹ کے آ جاتا ہے۔ کون سا تم نے جرم کیا ہے؟ کس گناہ سے تجھے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اور ہوں میں شادی شدہ، اور زنا کی جو سزا آخرت میں ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اوپر اس کی سزا بھگت لوں۔ اگرچہ دنیا پہ بھی شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے، اس کو پتھر مارے جائیں، یہ سزا ہے اس کی، لیکن اس نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور جو آخرت کی سزا ہے وہ میرے لیے مشکل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا پورا بدن آگ سے سلامت ہوگا، لیکن اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، اور فرمایا یغلی منہما دماغہ، اس کی حدت، گرمی، شدت اور تپش اتنی ہوگی کہ جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حرارت سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ تو یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے جو آخرت میں ہوگی۔ تو جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ، تو حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کی کڑی سزا سنسار ہونا ہے تو مجھے اس دنیا کے اوپر ہی فارغ کر دیا جائے، آخرت کی کڑی سزا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے، اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے۔ صحابہ نے تصدیق کی کہ حضور ہاں اس کا توازن عقلی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا کہ نشے کی حالت میں کہہ رہا ہو؟ تو صحابہ میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے منہ سونگا اور عرض کی نہیں حضور کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو حضور اس طرح کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ خود اقرار کر چکا تو آقا کریم نے فرمایا اچھا پھر اس کے اوپر حد جاری کر دو۔ اور جب اس کے اوپر حد شرعی نافذ ہوئی اور اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام مصلی پہ کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے، اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بدن پہ کپ کپی تاری تھی۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اس کو سنسار کرنے کا اور خود ہی آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ عزیز علیہ ما عنتم،
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا مشقت کرنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے، تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بے تاب ہو جاتا ہے۔